اگر آپ پہلی مرتبہ میرے اس چینل کونین کی کامیابی میں آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں، اور ہاں، لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو ایک بڑا مقام اور ایک بہت بڑی بشارت، جو اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا، اور انہیں خوشخبری ملی ہے۔ یہ ایسے نہیں ملی ہے، ان کی قربانیاں، ان کی راتوں کو تڑپ، دنوں کو اللہ کے راستے میں چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے واسطے ان کی جو قربانیاں ہیں وہ بے مثال ہے۔ ان کی قربانیاں سن کر ہم جیسے سیاہ کاروں کو اور ہم جیسے نالائقوں کو، جس کے دل گناہ کرتے کرتے کالے ہو چکے ہیں، یقین نہیں آتا کہ یہ واقعات بھی صحیح ہیں۔ یہ واقعات، ان واقعات کے صحت پر ہمیں ڈاؤٹ ہوتا، شک ہوتا کہ یہ واقعہ شاید یہ ایسے ہی لکھا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایسی ایسی قربانیاں ہیں، ایسی قربانیاں ہیں، تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹے درجے کے صحابی نہیں ہیں۔ حضرت عمر کی رائے زمین پہ ہوتی ہے، مشورہ زمین پر دیتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں۔ ایسے 18 سے 22 مقامات ہیں جو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا حصہ بنایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کو یہ بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ حضرت عمر جو رائے دے رہے ہیں، یہ رائے صحیح ہے، ان کی رائے عمل کے قابل ہے، عمل کیا جائے ان کی رائے پر۔ یہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ آپ سنیں۔ حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے میں، یہ ان لوگوں کی زندگی کیسی تھی، کتنی بڑی دنیا پر، کتنی بڑی زمین پر، یعنی کئی ملک ایک ساتھ میں تھے، اتنی بڑی بادشاہت ان کو ملی، اور اس بادشاہت کا انہوں نے کیسا استعمال کیا۔ آج ہمارے پاس اگر 4 پیسے ہو جائے تو ہم اپنے باپ کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں، ماں کو باندی بنانا چاہتے ہیں، اور سب کو نوکر بنانا چاہتے ہیں، بھائی بہنوں کو، اور ہمیں کوئی اگر ایک لفظ کہہ دے اسے جھگڑنے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے جیب میں پیسے ہو تو کسی انسان کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے، سب کو ہم مکھی اور مچھر سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہم جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ 4 لوگ ہمیں سلام کریں۔ ہم جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ لوگ میرا ادب کریں، احترام کریں۔ پیسے نہیں رہتے ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے انسان تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت سنائی، تمام صحابہ کرام کو سنائی، لیکن ان کو خصوصاً حضرت ابوبکر اور عمر۔ اب ان کا ایک واقعہ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ کیا ہمیشہ یہ راتوں کو سفر کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ کوئی بھوک کی حالت میں تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے، دن بھر مشغول رہتے تھے، رات کا وقت ملتا کچھ عبادت میں، کچھ مخلوق کی خدمت میں، کچھ لوگوں کی آہوزاری سننے میں اپنے اوقات کو صرف کرتے تھے، لہٰذا چوکیداری کے طور پر شہر کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوتا ہے ان کا، ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ پر نظر ہوتا کہ پہلے یہ خیمہ یہاں پر نہیں تھی، اور آج کیسے ہے؟ اس کے قریب پہنچی تو دیکھے کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور خیمہ کے اندر سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے، پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد کے واسطے آیا۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں بتاؤ تو، کچھ تکلیف کی آواز لگ رہی ہے۔ ان صاحب نے کہا عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کوئی دوسری عورت کیا کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، مکان تشریف لے جاتے ہیں، اور اپنے بیوی حضرت ام کلثوم سے فرمایا ایک بڑے ثواب کی چیز بڑی قسمت سے آئی ہاتھ، لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ گاؤں کا رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذیق ہو رہا ہے،
انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں تمہاری صلاح میں تو تیار ہوں۔ اور کیوں نہ تیار ہوتی، یہ تو حضرت سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تیل وغیرہ وہ لے لو، ہانڈی وغیرہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں سب ساری چیزیں ساتھ لے لو۔ حضرت عمر خود پیچھے پیچھے ہوتے آتے ہیں، وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمے میں چلے گئی اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالے، اتنے میں ولادت سے فراغت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرت عمر جیسی بڑی شخصیت امیر المؤمنین ہے، قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے سپر پاور کے کلیجے کانپتے ہیں، یعنی سپر پاور کے لوگ جو سپر پاور کہلاتے تھے بڑے بڑے اس وقت قیصر اور کسریٰ ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے حضرت عمر کا نام سن کر۔ یہ اس عمر کی حالت ہے۔ کئی ملکوں میں ان کی حکومت تھی، آگ جلا رہے ہیں، تصور کریں آگ جلا رہے ہیں، ہانڈی میں دانے ابال رہے ہیں، گھی ڈالتے ہیں۔ ولادت سے فراغت جیسی ہوئی، اندر سے حضرت ام کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت سنا دیجئے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا بڑے گھبرائے، روئے۔ آپ نے فرمایا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر نے اس دیہاتی سے کہا کہ تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہارے جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے۔ ان صاحب نے فرما دیا کل آنا، تمہارے لیے انتظام ضرور کریں گے۔ دوستو یہ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں ہے، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی نہیں ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کے مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا دھوپ کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی کیا ایسا کرنے کا چھوڑ دیجئے، کیا ہم تصور کر سکتے؟ کیا ان جیسے برکات کی ہر وقت ہمیں امید رہتی ہے؟ کیا ان جیسے کام بھی ہمارے